السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ پھر میں آپ لوگوں کے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے پیارے پیارے واقعات کے ساتھ حاضر ہوں۔ سن کر اپنے دلوں کو ضرور منور فرمائیں، آگے شیئر بھی کریں، فالو بھی کریں، سبسکرائب بھی کر دیں۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آپ کو بھی ثواب ملے گا۔ جو لوگ سنیں گے ان کی وجہ سے آپ لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ خیر و برکت کا سبب بنائے گا۔ تو واقعہ کچھ یوں ہے کہ حجت الوداع کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز سیدہ ام حرام رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں آرام فرما رہے تھے کہ آپ کو نیند آئی۔ اچانک آپ نیند سے اٹھے اور آپ مسکرانے لگے۔ تو سیدہ ام حرام رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ اچانک مسکرانے لگے، کیا وجہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میری امت کے کچھ لوگ سمندر میں جنگ و جہاد کے ارادے سے اس طرح سوار ہیں جس طرح بادشاہ اپنے تخت پر بیٹھتے ہیں۔ سیدہ ام حرام رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے، یا رسول اللہ، دعا فرمائیے کہ اللہ مجھے انہی لوگوں میں شامل کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر سو گئے۔ کچھ دیر کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر مسکرانے لگے اور اٹھ بیٹھے۔ سیدہ ام حرام رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر ارشاد فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب کا اعادہ فرمایا۔ تو سیدہ ام حرام رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ، دعا کیجیے اللہ مجھے اس لشکر میں شامل فرما دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم پہلی جماعت کے ساتھ۔ بخاری شریف کے اندر یہ الفاظ ہیں کہ اول جیش من امت یغزون بحر قد اوجبوا، میری امت کا پہلا لشکر جو بحری لڑائی لڑے گا اس پر جنت واجب ہوگی۔ تاریخ کا مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ سب سے پہلا بحری لشکر جس نے سن 28 ہجری میں سینے کو جھکا سمندر پار پر اس لشکر نے اسی جھنڈا گاڑا تھا، اس کی قیادت سیدنا معاویہ بن سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر رہے تھے، اور یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت۔ لشکر سیدہ ام حرام، سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے اکابر امت موجود تھے۔ واپسی پر سیدہ ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواری پر چڑھ رہی تھی کہ خنجر کے مدکنے سے نیچے گر کر انتقال فرما گئیں۔ ان کی قبر آج بھی قبرص میں موجود ہے۔ لوگ کہتے ہیں ہاذا قبر المرأۃ الصالحہ، یہ ایک نیک اور پاک باز عورت کی قبر ہے۔ یہ بخاری شریف ہے۔ تم عرض کرنے کا مطلب یہ تھا کہ یہ عورت کتنی خوش قسمت تھی کہ جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی پیاری دعا کرائی۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ہمیشہ نیکی کی طرف چلتے رہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیشہ ہمیں نیکی کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیشہ ہمیں نیکی کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔